ٹیم بڑی ہے کیا ہو گیا؟ السلام علیکم، بیٹھ جاؤ. میں پوچھ رہا ہوں ٹیم. وعلیکم السلام. میں کہتا ہوں ٹیم بڑی ہے، تم کہہ رہی لجنا بھی بڑی ہے. میں تو ٹیم کی بات کر رہا ہوں. ٹیم وقت نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اچھا تم وقفے نہ ہو، ان کے پاس کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اچھا جی، زوبیہ صاحبہ، زوبیہ بشارت تلاوت. السلام علیکم حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جی مدیہ خان ترجمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اسی میں سے محکم آیات بھی ہیں. وہ کتاب کی ماں ہیں اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں. بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو بہم مشابہ ہے. حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، بات اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر.
یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ کیا ہوتی ہیں محکم اور متشابہ؟ ترجمہ پڑھا ہے قرآن شریف؟ کون کون پڑھتا ترجمہ سے؟ پھر تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ آخر میں کون ہے؟ ہاں، مائکرو فون ہے؟ محکم کا مطلب ہے حکم دینے والی آیات، اور متشابہ کیا ہے؟ کو بتاؤ۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے جو حکمی کا ہے میرے خیال سے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو اتاری اس میں محکم آیات بھی ہیں، کتاب کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، اور جن لوگ جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جی، وہ تعویل کرتے ہیں متشابہ کی، ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ محکم وہ ہیں جو صرف ایسے حکم جو قرآن کریم میں صرف آئے ہوئے ہیں، جی، ٹھیک۔ متشابہ ایسے حکم قرآن کریم میں ذکر ہے جن کا جو پہلی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، جی، تمہیں تورات وغیرہ میں بھی نظر آ جائیں گے۔ جو لوگ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن شریف کو کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے نا، کیونکہ وہ ملتی جلتی باتیں ہیں ان کی کتابوں میں بھی، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حکم ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، تاکہ فتنہ پیدا ہو، تاکہ قرآن کریم کی کمزوری ظاہر ہو، ہاں، مسلمانوں میں کمزوری ظاہر ہو۔ اس کے بعد سمجھ آئی؟ جی، پتہ لگ گیا؟ دو حکم قرآن شریف کے ہیں، ایک وہ جو پہلی کتابوں میں ملتے ہیں ملتے جلتے، کیونکہ بائبل وغیرہ میں تو ہسٹری بہت ہے نا، قرآن شریف نے صرف اشارے کیے ہیں بعض، اور ایک وہ جو صرف اللہ تعالیٰ نے خالص حکم دیے ہیں قرآن کریم میں، ان کا پہلی تاریخوں سے پہلے نبیوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ٹھیک۔ چلو اب بتاؤ، حدیث نور الہدا کون ہے؟ ہدایت کا نور۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. جزاكم الله. اچھا، اس خدا your name is نور الہدا؟ Yes. اچھا، this is your first class with Lajna? No, I've been here before. You have been here before? Yeah. ترجمہ الماس محمود ملک صاحبہ، تم رائڈنگ کرتی ہو کہ نہیں؟ ہاں جی سر، یا چھلانگے مار کے نیچے جا پڑتی ہو؟ گر چکی ہو ایک دفعہ؟ جی میں جمعے کو گری تھی۔ 2 مہینے بعد جس نے رائڈنگ سیکھنی ہو نا، جس نے رائڈنگ سیکھنی ہے وہ
1 مہینے کے بعد اسلام آباد جا کے سیکھ سکتی ہے. ہاں گھوڑوں کی رائڈنگ اور کسے تمہیں سائیکل رائڈنگ ہوتی ہے. گھوڑے وہاں ہیں اسلام آباد میں. تم لوگوں کو رائڈنگ سکھانے کے لیے گھوڑے منگوائے ہیں. ہاں تو جا کے سیکھو, کیونکہ اب پتہ نہیں 3rd ورلڈ وار ہوگی تو تم لوگوں کو پیٹرول ملتا ہے کہ نہیں. حضرت شاہر بن خوشب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اے المومنین, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سلمہ, انسان کا دل خدا تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم رکھے, اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے. یہ دعا کرنی چاہیے دین پہ قائم رہنے کے لیے بھی اور اپنے وعدے پہ قائم رہنے کے لیے بھی. جو وقفات 9 خاص طور پہ وقف 9 تم لوگوں کا ایک وعدہ ہے نا, عہد ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی وقت یہ نہ ہو جائے کہ دنیا کا لالچ آ جائے اور میڈیسن کرنے کے بعد تو کہ میں کیا نام ہے اشرف دوڑ جائے کہ میں تو جا رہی ہوں, مجھے تو سینٹ جارجز میں مل گیا جاب, میں وہاں جا رہی ہوں, افریقہ نہیں جا سکتی. اس لیے دعا پڑھنی چاہیے. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خلیفۃ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کو یہ خواب آئی تھی کہ مسلم اسلام نے آ کے کہا ہے کہ یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے, کیونکہ خلافت سے تعلق کے لیے بھی, دین پہ قائم رہنے کے لیے بھی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحیح راستے پر رکھے. اور نظم عافیہ جاوید صاحبہ. السلام علیکم. السلام. تم بھی نظم پڑھ لیتی ہو؟ اچھا پڑھو پھر. اے میرے یار یگانہ, اے میری جا کی پناہ, کر وہ دن اپنے کرم سے دین کے پھیلانے کے دن, پھر بہارے دین کو دکھلا اے میرے پیارے قدیر, پھر بہارے دین کو دکھلا اے میرے پیارے قدیر. کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن, کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن. دل گھٹا جاتا ہے ہر دم, جہاں بھی ہے زیر و زبر, دل گھٹا جاتا ہے ہر دم, جہاں بھی ہے زیر و زبر. ایک نظر فرما کے جلد آئے تیرے آنے کے دن, ایک نظر فرما کے جلد آئے تیرے آنے کے دن.
निशान दिखला के अबदी हो गया है बेनिशान। एक निशान दिखला के अबदी हो गया है बेनिशान। दिल जला है हाथ से ला जल्द ठहराने के दिन। दिल चला है हाथ से ला जल्द ठहराने के दिन। जब से मेरे होश गम से दी के है जाते रहे। जब से मेरे होश गम से दी के है जाते रहे। तौर दुनिया के भी बदले ऐसे दीवाने के दिन। तौर दुनिया के भी बदले ऐसे दीवाने के दिन। सब्र की ताकत जो थी मुझ में वो प्यारे अब नहीं। सब्र की ताकत जो थी मुझ में वो प्यारे अब नहीं। मेरे दिल पर अब देखा इस दिल के बहलाने के दिन। मेरे दिल पर अब देखा इस दिल के बहलाने के दिन। दोस्त तो उस यार ने दी की मुसीबत देख ली। दोस्त तो उस यार ने दी की मुसीबत देख ली। आएंगे इस बाग के अब जल्द लहराने के दिन। आएंगे इस बाग के अब जल्द लहराने के दिन। दिन बहुत है सख्त और खौफो खतर दरपेश है। दिन बहुत है सख्त और खौफो खतर दरपेश है। पर यही है दोस्तों उस यार के पाने के दिन। पर यही है दोस्तों उस यार के पाने के दिन। दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। अब गया वक्त खिज़ा आए हैं फैलाने के दिन। अब गया वक्त खिज़ा आए हैं फैलाने के दिन। ऐ मेरे यारे यगाना
की पनाह कर वो दिन अपने करम से दीन के फैलाने के दिन. صحیح. انم ماریا ارشادات السلام علیکم. السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں 3 قسم کی حکومت رکھی ہے. ایک دماغ، دوسرا دل، تیسری زبان. دماغ عقول اور براہین سے کام لیتا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت ایک تراش خراش میں لگا رہتا ہے اور نئی نئی براہین اور حجوج کو سوچتا رہتا ہے. اس کے سپرد یہی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے. قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے. یہ دلائل سے کام نہیں لیتا چونکہ اس کا تعلق ملک الملوک سے ہے. اس لیے کبھی صریح الہام سے کبھی خفی الہام سے اطلاع پاتا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے. وزیر مدبر ہوتے ہیں. اس لیے دماغ تجاویز، اسباب، دلائل اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے. قلب کو ان سے کام نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت حسا رکھی ہے. جیسے چینٹی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو معاً اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اس کے لیے دلیل اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قوت حسا رکھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے. اسی طرح پر قلب کو چینٹی کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قوت حسا موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلیل و براہین اور ترتیب مقدمات اور استخراج نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا. گویا یہ امر دیگر ہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور امور بھی بہم پہنچا دیتا ہے. ملفوظات جلد اول. اچھا، عاطفہ عفیفہ سیرت النبی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت. ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اپنے اموال خرچ کرنے کا بہترین نمونہ دکھایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی اور فراخی کے دونوں زمانے دیکھے جن میں آپ کے اخلاق کھل کر دنیا کے سامنے آئے. عارضی دنیا کے اموال کی آپ کو کوئی خواہش اور رغبت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بھی اسی طرح تربیت فرماتے تھے. ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے جسے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یاد رکھو تمہارا اصل مال وہی ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھجوا چکے ہو. جو پیچھے باقی رہ گیا وہ وارثوں کا مال ہے. بخاری. السلام علیکم حضور. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت اسماء بن ابو بکر کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا. فرمایا، جتنی طاقت ہے دل کھول کر خرچ کیا کرو. بخاری. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب بھی سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دکھاوے سے کام نہیں لینا چاہیے. جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا، یعنی اسے شہرت تو حاصل ہو جائے گی مگر اجر سے محروم ہوگا اور خدا کی رضا نہ پا سکے گا. بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہروں سے ہی ایسے لوگوں کو پہچان لیا کرتے تھے اور پھر ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت چاہے ذاتی طور پر قربانی کر کے پوری کرنی پڑے پوری کرتے تھے.
ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک سے برا حال تھا اور کئی دنوں سے فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآنی آیت کی تفسیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اس آیت کی عملی تفسیر کے طور پر کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ لائے اور فرمایا کہ جا کر اہل صفا کو بھی بلا لاؤ۔ اہل صفا وہ مستحق اور غریب لوگ مستحق اور غریب لوگ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیم میں مصروف رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور اکثر ان کے لیے صدقات اور تحائف بھجواتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد رکھا اور پہلے انہیں دودھ پیش کیا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب سیر کروا کے آخر میں خود پیا۔ بخاری۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت کلامی کرتے ہوئے یوں کہنے لگا کہ اللہ کے اس مال میں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اے اعرابی، تم نے جو چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ تو تم سے لیا جائے گا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا کہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کیوں تم سے بدلہ نہ لیا جائے؟ اس نے سادگی سے کہا کہ بدلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بدی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر جو اور کھجوریں عطا فرمائیں۔ الشفا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ خرچ کرنے پر عطا کرتا اور مال کو بڑھاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لائے اور کھجور کا ایک ڈھیر دیکھ کر فرمایا، بلال یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ بلال نے عرض کیا کہ آئندہ کے لیے ذخیرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اس ذخیرہ سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نصیحت فرمائی کہ اے بلال، خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ اور افلاس سے مت ڈرو۔ طبرانی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کیسے پورے ہوتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ میں وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تو مجھے حکم دیتے، میں اس کے لیے قرض لے کر کپڑے وغیرہ خرید دیتا اور کھانا کھلاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مشرک بہت سختی سے قرض واپس مانگنے لگا، یہاں تک کہ میں نے شہر چھوڑ کر جانے کی تیاری کر لی، مگر اگلے دن صبح ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حاضر ہوا اور کیا دیکھتا ہوں 4 اونٹ کھانے پینے کی چیزوں اور لباس سے لدے ہوئے ہیں جو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ادائیگی کا انتظام کر دیا، اب قرض ادا کر دو۔ چنانچہ قرض بھی ادا ہو گیا اور کچھ مال بچ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم یہ مال بھی تقسیم نہ کر دو۔ جب رات کوئی سائل نہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی۔ اگلے دن مال تقسیم ہونے پر آپ تسلی سے اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ ابو داؤد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق ہمیشہ تحفہ لے کر جواب میں حسب حال بہتر تحفہ دینے کی کوشش فرماتے تھے، اور اسی طرح قرض کی ادائیگی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ادائیگی میں بہتر طریق اختیار کرتے ہیں۔ ترمذی۔
حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دینار حضرت عائشہ کے پاس رکھوائے ہوئے تھے۔ آخری بیماری میں فرمایا کہ اے عائشہ، وہ سونا جو تمہارے پاس تھا کیا ہوا؟ عرض کیا میرے پاس ہے۔ فرمایا صدقہ کر دو۔ پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ جب ہوش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ سونا صدقہ کر دیا؟ عرض کی ابھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دینار منگوا کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر گنے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب پر کیا توکل ہوا، اگر خدا اس سے ملاقات اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ دینار اس کے پاس ہوں۔ پھر وہ دینار صدقہ کر دیے اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ہیسمی جزاک اللہ۔ جی چابی کس کی چابی ہے؟ پھر پاکستان جا رہی ہے؟ اس کی شادی یہاں ہونی تھی، تیاری کرنے جا رہی ہے؟ شادی کے بعد جائے گی نا، کلاس آخری ہے ہمارا مطلب ہے، فی الحال بعد آ جائے گی، دوبارہ واپس آ جائے گی کلاس میں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، فی البدی تقریر کس نے کرنی ہے؟ مجدہ کہاں ٹاپکس ہیں؟ جی اس میں ٹاپکس ہیں، اچھا اچھا، نام تو ایک کا لکھا ہوا ہے۔ ٹاپکس ڈال رہے ہیں کہ خود ہی ہاتھ کھڑے کریں گے۔ ٹاپک میں پڑھوں گا پھر ہاتھ کھڑے کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کرو پھر، ٹاپک سے پہلے ہاتھ کھڑے کریں گی بعد میں؟ بعد میں؟ اچھا، کیوں تقریر کرنی کس نے کرنی ہے؟ کرو ہاتھ کھڑا کر دو، ڈرتے کیوں اتنا؟ چلو تمہیں بتاؤ، کھانے بنانے کی میری پہلی کوشش، کھانا پکانے کی پہلی کوشش، کوئی جو تم نے پہلی اٹیمپٹ کی تھی اپنے کچن میں جا کے امی کا کچن خراب کرنے کی، اس کی بتا دو کیا کیا تھا؟ السلام علیکم۔ پہلی کوشش میری یہی تھی کہ امی اس وقت گھر میں نہیں تھیں، تو میں نے کہا تھا امی جب آئیں گی تو ان کو خوش کروں گی، تو چکن قورمہ کے پیکٹس پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان میں سے ایک پکڑ کے اس کی انسٹرکشنز پڑھی، تو پیاز میرے بہت زیادہ جل گئے تھے، لیکن اسی کے اندر پھر میں نے باقی سب کچھ بنا دیا۔ تھوڑا کالا بنا تھا سالن، لیکن صحیح تھا، اچھا بنا تھا۔ کڑوا نہیں ہوا؟ کڑوا نہیں ہوا۔ پیاز سے اچھا اچھا، کس نے آپ ہی کھا لیا خود ہی؟ نہیں پھر امی آئیں، پھر انہوں نے دیکھا، تو پھر اس کے بعد پھر ایک اور بھی بنا لیا تھا سالن، لیکن وہ بھی ساتھ تھا۔ اچھا، پھر کھانا اچھا پک گیا؟ جی اچھا، چلو اور بھی کچھ کرنا ہے؟ ساری دینے ہیں؟ اچھا چلو پھر اسی شغل میں لگے رہو۔ اب کون کھڑے کرے گا ہاتھ؟ ہاں بڑا مشکل ہے، تم بتاؤ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا خدا کا وجود ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے، پچھلی دفعہ تم بتا دیا تھا، تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور اور میری پیاری بہنوں، آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کس طرح بتاؤں میں، تو پھر میں یہ جواب دوں گی کہ جس طرح سب سینسز ہوتی ہیں، جس طرح وہ ٹچ کرنا کسی چیز کو، اسمیل کرنا، تو اس کو ہم ٹھیک سے دیکھ تو نہیں سکتے، تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہے۔ ایک دفعہ ایک عربی نے پوچھا تھا میرے خیال سے، خیال نہ کرو، تقریر کر رہی ہو۔ ایک دفعہ دادو نے کیسے پوچھا کسی نے جی کہ بتاؤ کہ تم صحرا میں رہتے ہو، ڈیزرٹ میں، تمہیں کیا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ جس طرح اسمیل اور اسمیل کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس طرح ہی وہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتے۔
تیسرا کچھ اور کہا تھا، اس نے کہا تھا اونٹ گزرا ہو. اب تو تقریر ختم ہو گئی. تو اگلی تقریر کے لیے کون کرے گا؟ آسان سی ہے. ہاں اچھا، یو یا یہ دوست وہ ہے جو دوست کے کام آئے؟ تم بتاؤ. نہیں وہ پیچھے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوست وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے کام آئے، مصیبت میں بھی اور خوشی میں بھی. اگر آپ کے دوست کو کبھی آپ کی ضرورت پڑے تو ہمیشہ اس کے لیے وہاں پہ ہونا چاہیے، اور کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ خود نہیں کچھ کر سکتے. ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ اپنے دوست سے ایسے، اگر آپ اس کی مدد وقت پہ مدد نہ کر سکو تو یہ نہ سوچو کہ وہ ہمیشہ میرے لیے ہوگا، جب تک آپ اس کے لیے ایک نمونہ نہیں بنتے کہ میں بھی اس کی مدد کر سکتا ہوں. چلو خیر ہو گئی. اور نیکسٹ آسان ہے. یس یو اسپیک ان انگلش اور اردو؟ انگلش. اچھا، دین ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے. وائی دا پین از مائٹیئر دین دا سورڈ؟ Well, as we've seen in the most recent years, that there's so much war going on in the world, and it's not making anything better, that it's only making everything worse. And there's so much that the Prophet has taught us about the pen being more mightier than the sword. And in this Jamaat, even going back to when we've had so many people trying to criticise us in Pakistan or even in the UK, when it comes to us trying to stick up for what we believe in and what we think is right, whenever we do debate this sort of issue, we always do it through writing, through books, and all the books that the Prophet and all the Khalifa's done and other Ahmadis is so much stronger. Like when you read them, you get such a clear message, so there's no reason to have arguments, to have any of this, because it's so clear and it's so easy to understand. And we have been so successful through previous debates. We've got some, I think we have enough proof just by looking at the Jamaat that we don't need the sword and that it doesn't help a situation at all. Okay. اچھا، اب اور کڑا کرے ہاتھ پہ. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. بتاؤ. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. دین کی خدمت کو اللہ کا فضل جانو، اور اس خدمت کر کے یہ نہ کہو کہ مجھے کوئی ریوارڈ ملے، اس کا کوئی انعام ملے. دے دو. کیا چل مائکروفون کہاں گیا؟ ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری اسپیچ کا ٹاپک ہے کہ اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو پھر ہمیں ریوارڈ نہیں سیکھ کرنا چاہیے، ہمیں ٹرو ہارٹ سے خدمت کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے خیال سے کوئی بھی کام بندہ پورے دل سے تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا پورا فیتھ نہ ہو اس چیز کے اوپر، اور جب تک اس کو کوئی ریوارڈ یا پیسوں کا لالچ رہے گا تب تک وہ کام وہ دل سے نہیں کر سکتا. وہ صرف اس لیے کرے گا کیونکہ اسے پیسے ملیں گے. لیکن کیونکہ دین کا اور فیتھ کا کتنا اسپریچول کام ہے، اتنا ہولی مقصد ہے جس کا کہ وہ مٹیریلسٹک چیزوں سے باہر ہے، اس سے آگے ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پیورلی اپنے ہارٹ سے تبلیغ وغیرہ کرنی چاہیے. مطلب کہ ہمیں کچھ نہیں اس کے آگے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اگر ہم ٹرولی ہارٹ سے کریں گے تو پھر آگے لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ یہ جو بندہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے یہ بھی خود دل سے مانتا ہے اس چیز کو، تو پھر زیادہ اسٹرانگر تبلیغ ہوگی شاید. اچھا، شاید کیا مطلب؟ جو ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ سے کس سے مانگنے کی امید رکھو، لوگوں سے نہ رکھو. ہاں جی حضور. لیکن دنیا میں بھی بعض ایسے ہیں، اس کا میاں گیا ہوتا کہیں کسی کانفرنس میں، ہمارے ریویو آف ریلیجن کے اسسٹنٹ ایڈیٹر وہ کہتا ہے کہ وہاں BBC میں
کئی ورکر تھے وہ کہتے ہیں ہم تو اتنا ہم نے آپ کو پوری طرح انوالو کر لیا ہے اپنے پروفیشن میں کہ ہمیں کسی چیز کی ہوش نہیں ہے اور ہر کام ہم کرنا چاہتے ہیں. جی اگر ہمیں کہنا کہ جھاڑو دے دو تو میں جھاڑو دینے کو بھی تیار ہوں, یہ اس نے کہا. ہاں جی, کیونکہ اگر کام پورا دل سے کرنا ہوگا تو پھر دل بھی نہیں کرے گا کہ ریوارڈ ملے, کیونکہ آپ سچے دل سے کر رہے ہو. ٹھیک ہے. مائیں بچوں کی خدمت کرتی ہیں بغیر کسی ریوارڈ کی امید کے, ہاں بس اسی طرح ہونا چاہیے. اچھا نیکسٹ بتاؤ. انٹرنیٹ کا مناسب استعمال. السلام علیکم حضور, میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے حضور, السلام علیکم. میری تقریر کا عنوان ہے کہ انٹرنیٹ کا مناسب استعمال. مناسب استعمال کیا ہے؟ اس کا مناسب استعمال یہی ہوئے گا کہ جیسے ہم تبلیغ میں یوز کر سکتے ہیں اس پر. اگر ایسے یوٹیوب فار ایگزامپل, اگر ہم یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنائیں اور پھر ہمیں سبسکرائب کرنا چاہیے, ایسے لائک MTA کا جو چینل ہے اس پہ سبسکرائب کریں گے تو زیادہ اس کا اچھا استعمال ہوئے گا. اور اس کا استعمال ہم تبلیغ کر سکتے ہیں, لیکن تبلیغ لڑکیوں نے لڑکیوں کو کرنی ہے. اس طرح نہیں کہ انٹرنیٹ کے استعمال میں تو ایک چیٹ روم بھی ہوتا ہے کوئی انٹرنیٹ میں, جی اس میں چلے جاؤ, فیس بک پہ اپنی تصویریں بھیجنی شروع کر دو یا اس طرح کی اٹھ پٹانگ حرکتیں شروع کر دو, وہ نہیں. جی. اور ای میل کا اگر آپ کے پاس ہاٹ میل ہے اس کا استعمال ایسے کر سکتے ہو کہ جیسے اگر آپ کو لائک کانٹیکٹس ملے کوئی تو ان کو آپ ای میل بھیج کے آپ ان کو الاسلام کی ویب سائٹ بھیج سکتے ہو. اولسا یہ جو پردے کا ایشو چلا تھا پچھلے ہفتے, پرسنلی میری تبلیغ کے طور پر میں نے MP کو میری ایگزامپل لیٹر آیا تھا, میں نے اب اس کو MP کو فارورڈ کرنا, جو ہماری جماعت کی ہماری لوکل جماعت کے جو MPs ہیں ان کو ہم نے فارورڈ کر کے بتانا کہ ہمارا پرسنل ویو یہ ہے. اور وہ جو منارہ جو فرانس میں منارہ کے بارے میں ہوا تھا, وہ منارے میں فرانس میں نہیں ہوا, سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا. فرانس میں نقابوں کے بارے میں, حجاب کے بارے میں ہوا تھا. حجاب کے اوپر تم لوگ خط لکھنے چاہیے, میناروں کے خط لکھنے چاہیے, اس پہ جی پھر ٹائپ کر کے پھر بغیر اپنی کسی پراپر اس کی ایسی آئیڈینٹی تمہاری نہ ہو جائے سامنے کہ تمہیں غلط رنگ میں وہ کہیں چلی جاؤ تم. جی پر وہ جو مجھے پیچھے سے لیڈ کر رہے ہیں وہ تبلیغ میں ہے تو پھر وہ پیچھے آگے سے وہ ہو جاتا ہے. پھر وہ پھر MPs کو ہم نے لیٹر جزاک اللہ. کتنیوں نے حجاب پہ یا مینارے پہ خط لکھے ہیں اخباروں میں؟ دیکھو تم وقت بڑی ہو گئی, یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہو, تمہیں لگنا چاہیے اس طرح. وہ اس نے آرٹیکل لکھا تو مجھے بھیجا تھا, تم نے بھیجا تھا نا مجھے, ہاں ایک اور لکھا ہے میں نے, یونیورسٹی کے اخبار میں چھپا ہے. تم نے ایک اور لکھا تھا جو پہلے لکھا تھا کئی مہینے پہلے, میں کسی خطبے میں ذکر بھی کر چکا ہوں. جی میں نے سنا تھا, بہت خوشی ہوئی تھی حضور. ابھی ایک اور لکھا ہے, یونیورسٹی کی اخبار میں چھپا ہے. اچھا تو بس تم لوگ جس طرح لکھ کے کچھ بھیجتے ہو مجھے, وہی مجھے ٹاپک مل جاتے ہیں, اسی میں بول دیتا ہوں. پھر اس لیے میں اپنے ساتھ کیا کرو. تمہارے خیال میں لجنا کی کسی تقریر میں یا جرمنی میں یہاں کہیں کیا تھا ذکر میں نے؟ جی حضور میں نے سنا تھا, بہت خوشی ہوئی تھی. آج لائیو ہوں جو میں نے چھاپا تھا. وہ کہاں دوسرا مجھے نہیں بھیجا تم نے؟ نہیں وہ کل آیا ہے تو میں لائیو ہی ہوں آج. اب کون کرے گا ہاتھ تقریر؟ جی بہن بھائیوں میں چھوٹا ہونا بہتر ہے یا بڑا ہونا؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے کہ بہن بھائیوں میں چھوٹا ہونا بہتر ہے یا بڑے ہونا. میں دوسرے نمبر پہ ہوں, میرے سے بڑی باجی بھی ہیں اور چھوٹے بھی بہن بھائی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور روپ ڈالنا. جی اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو زیادہ بڑوں کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں, لیکن بڑے زیادہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو خیال رکھنے والی بڑی اچھی بات ہے. وہ فارسی کا محاورہ کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوٹے بھائی بہن ہونے سے بہتر آدمی گدھا ہو. ہر وقت وہ گدھوں کی طرح کام کرواتے ہیں اسے. لیکن یہ غلط ہے, چھوٹے بہن بھائی زیادہ میرا خیال ہے لاڈ میں پلتے ہیں. یہ سب سے بڑا خراب
اگر خیر نہیں ہوتا بڑا بیچارہ, اس کو تو شروع میں کافی سزائیں مل کے ٹھیک ہوتا ہے, لیکن چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, بہن بھائیوں کا بھی لاڈ اور ماں باپ کا بھی لاڈ, بگڑ جاتے ہیں بعض دفعہ, ہے نا؟ نہیں کون کون ہے چھوٹے یہاں؟ میں نے تو بگڑے ہوئے کم ہی ہیں. اور اگلی کوئی نہیں؟ ہاں جی, کون ہو؟ ملیہ, میری پسندیدہ شخصیت. سمجھ آ گئی پسندیدہ شخصیت کی؟ رول ماڈل کوئی؟ رول ماڈل تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. بلاؤ. کیونکہ ان میں ایک پرفیکشن تھی ہر لحاظ سے. تم تقریر کر رہی ہو, تقریر کرو. اچھا. تو وہ شخصیت جس میں ایک دوسروں کا احساس ہو, جس میں حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ہو, جس میں ایسی شخصیت جو دوسروں کا لحاظ کرے, غریبوں کا بھی اور جو بڑوں کا بھی, جو ماں باپ کا بھی, بھائیوں کا بھی, بہنوں کا بھی, ایسی شخصیت جو اپنی دینی اور دنیاوی ترقی میں بھی. آن رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, وہی رول ماڈل ہو سکتے ہیں ایک مسلمان کے لیے, کیونکہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں, بندوں کے حقوق ادا کرنے میں جتنی پرفیکشن ان میں تھی اور کسی اور میں نہیں ہو سکتی کبھی. چلو اب وقت تھوڑا اس کو نوید الفتح کا ٹاپک, ہارٹ ورسز برین, یہ کنیکٹ کیا ہوا تم نے اس کے ساتھ کیا؟ نہیں حضور, لیکن وہاں پہ امیجز ہیں اوپر سے. اچھا چلو پھر تو یہ انیٹمی کا ہارٹ کون ایکسپلین کرے گا؟ ملیہ. اچھا مدیہ. ہاں ختم ہو گیا فل بدیہ, اب اس کو بند کریں, کچھ اور دیں. ہاں ہارٹ ورسز برین. السلام علیکم حضور. آج کی ہماری ریسرچ کا ٹاپک ہے دل یا دماغ, کہ ہارٹ ورسز دا برین. ہم سب جانتے ہیں کہ دماغ ایک بہت ڈومیننٹ آرگن ہے. ہم دماغ سے سوچتے ہیں, دماغ میں انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں, اور اپنے دماغ سے ہم روزمرہ کے فیصلے وغیرہ کرتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں صرف دماغ کا ہی ہاتھ نہیں ہے, ہمارا دل بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم کلاس سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان سب کا کیا خیال ہے اس بارے میں. مطلب کہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ سب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کون سا آرگن ہماری ایوری ڈے ڈیسیجنز میں زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, اور اگر دل کا دماغ کا کوئی تعلق ہے تو سب کے خیال سے اس کا کیا تعلق ہے. تو بس یہ میں کوشچن پوچھنا چاہوں گی. اچھا کوئی بتاؤ کوشچن کا جواب دو. چلو اس کو دے دو, قریب بیٹھی ہے. السلام علیکم. میرے خیال سے جو دماغ ہوتا ہے وہ زیادہ جو لاجیکل چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں زیادہ بتاتا ہے, اور جو دل ہوتا ہے وہ تھوڑا دھڑکتا ہے. ہاں جی, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جو سا کبھی کبھی حاوی ہو جاتا ہے دماغ پر, لیکن مجھے لگتا ہے جو ڈیسیشن دماغ کی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے. ایسے جو دل جو ہوتا ہے اس کا تو کچھ نہیں پتا, تو دل تو لگانے سے کہیں پر بھی لگ سکتا ہے میرے حساب سے. ابھی تم نے اقتباس جو سنا حضرت مسیح علیہ السلام کا, اس میں سے کچھ نہیں گریسپ کیا. چلو آگے اس کو دے دو واپس, وقت تھوڑا ہے, تم اپنی باتیں بتاؤ, سوال نہ پوچھو. سر سائنس کے نظریے سے دیکھا جائے تو یعنی دماغ یعنی برین ہی پرائمری آرگن ہے اور ڈومیننٹ ہے, مگر ہم اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اکثر دل پہ ہی اہمیت زیادہ دی جاتی ہے. اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سوال کا جواب ایک نئے اینگل سے دینے کی کوشش کی ہے, جو دونوں سائنس اور مذہبی پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرتی ہے. آج کی پریزنٹیشن میں ہم یہ بتائیں گے کہ دماغ اور دل کے سائنٹیفکلی کیا ریلیشن ہے. جو بھی آج ہم ریسرچ پریزنٹ کریں گے وہ موسٹلی تھیوری بیسڈ ہے, کیونکہ اس ایریا میں ابھی ریسرچ جاری ہے, مگر ابھی تک کوئی سالڈ پروف نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے ایک جاپانی سائنسدان کا میں نے بیان بھی کیا تھا. جی حضور
हुजूर, जैसा कि आपने 26 दिसंबर 2008 के खुतबे में फरमाया था कि आजकल इस टॉपिक पर काफ़ी रिसर्च हो रही है और साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट काफ़ी इस फील्ड में आगे हैं और अब ये डिस्कवर कर रहे हैं कि दिमाग के साथ साथ दिल का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है डिसीजन मेकिंग में और ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन पीपल के। और ये फील्ड अभी काफ़ी नहीं है, इसको न्यूरोकार्डियोलॉजी का नाम दिया जा रहा है, न्यूरोकार्डियोलॉजी। अब निदा हमें दिल के बारे में थोड़ा सा बताएगी और इसके बाद मदिया हमें निदा कौन है? कोई निदा बहना जी, और इसके बाद मदिया हमें दिमाग की एनाटमी के बारे में थोड़ा सा बताएगी। Assalamualaikum Hazur. I'm just going to briefly touch upon the structure and function of the heart, so you all have a basic understanding of how it performs its role in the body. The heart is an organ found in all vertebrates. It is a very strong muscle about the size of a fist. It pumps blood through tubes called blood vessels, which consist of arteries, veins and capillaries. All muscles in the body need blood, as blood contains oxygen, which is vital for these muscle cells to function. The human heart has 4 chambers, although interestingly enough, some animals only have 2 or 3 chambers. In humans, the 4 chambers are the 2 atria and the 2 ventricles. The right side of the heart, the right side of the heart is reserved for pumping blood to the lungs, where it picks up oxygen to be transported around the body. Blood from the lungs goes to the left atrium and ventricle. The left side sends blood out to the body, and this means that the left ventricle works 6 times harder than the right ventricle. Therefore, the muscle in the left ventricle is much thicker than the right in order to generate enough pressure to pump the blood to the rest of the body. Blood is carried through the body via a network of arteries and veins. Blood going to the heart is carried in veins, whereas blood going away from the heart is carried in the arteries. A heartbeat is when the heart muscle contracts. This means that the heart pushes in and makes the chamber small enough for the blood to push out. After the contraction, the heart muscle relaxes, letting the blood flow back into its chambers. When the blood moves through the different chambers of the heart, from the atria to the ventricles, it goes through a series of heart valves. These are present to control the flow and the direction of the blood, making sure that the blood only goes one way, in or out. And now can we please have the animation for the AVN? The electrical energy that stimulates the heart occurs in the sinoatrial node, referred to as the SAM, which produces a definite potential or electrical pulse, and then discharges, sending an impulse across the whole atria. The Purkinje fibers carry out the pulse through the heart muscles, and these are referred to as the pacemakers of the heart. There is one thing between heart and brain that is called throat, which is not functioning well. Huh? Something wrong with you? You are suffering from I've flu? got a bit of a cold, yes. Okay. हजूर, अब मैं बहुत ब्रीफली ब्रेन की एनाटमी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हजूर, क्योंकि इसका फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस वक्त मैं बहुत सिंपल लेवल पे रह के और बहुत जनरल बता रही हूँ। हाँ, जनरली बताओ। हाँ जी, यहाँ मेडिकल स्टूडेंट कोई नहीं है। हाँ, ताकि सबको समझ आ जाए। सब लेमैन बैठे हैं। हाँ जी, सबको पता है कि जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, और जो हमारा ब्रेन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जिनको हेमिस्फेयर्स कहते हैं। एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है। आमतौर पे हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ब्लड सप्लाई भी जो राइट साइड की है वहाँ से लेफ्ट साइड से होती है उसको। हाँ हजूर, बीच में बहुत सारे पाथवेज क्रॉस करते हैं, जहाँ पे वो क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी कंट्रोल होने लग जाती है। कहलाती है। हाँ, कैरोटिड आर्टरीज। हाँ जी हजूर, ये सप्लाई इस तरफ नहीं कर रही होती हजूर। कैरोटिड आर्टरीज यहाँ सामने से नेक के आती हैं, और अंदर कॉमन कैरोटिड्स होती हैं। जो इंटरनल होती है वो दिमाग के अंदर चली जाती है, और पीछे से 2 वर्टिबल आर्टरीज आ रही होती हैं जो बैक से आती हैं, और वो ऊपर आके पीछे एक एरिया होता है ब्रेन का, उसको पॉन्स कहते हैं, उसके ऊपर से चढ़ के जाती है, और फिर पीछे वर्टिबल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड्स यहाँ पर आके मिल जाती हैं, और बहुत सारी कम्युनिकेटिंग आर्टरीज निकलती हैं। चलो फिर अब बता दो। हाँ जी हजूर, तो मैं बता रही थी कि जो 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं उसमें से एक डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है हम सब में। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज एरिया है वो डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होगा। तो जो राइट हैंडेड पीपल हैं उनका डोमिनेंट हेमिस्फेयर लेफ्ट
لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے, اور جو لیفٹ ہینڈڈ پیپل ہیں ان کا بھی میجورٹی آف کیسز میں لیفٹ ہی ہوتا ہے, لیکن اسمال مائنورٹی ہوتے ہیں جن کا رائٹ ہیمسفیئر ڈومیننٹ ہوتا ہے. اس لینگویج ایریا پہ میں تھوڑا سا اور ٹچ کروں گی, لیکن میں پہلے جلدی سے بتا دوں کہ جو ایک ہیمسفیئر ہے ہمارا وہ 4 لوبس میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں فرنٹل, پیرائٹل, ٹیمپرل اور آکسیپیٹل لوبس. جو فرنٹل لوب ہے ہماری پرسنالٹی ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کس طرح سوشلی بیہیو کریں گے اور ہماری پرسنالٹی کیسی ہے اور ہم اپنے انٹلیکچوئل فنکشنز کیسے پرفارم کرتے ہیں. جو پیرائٹل لوب ہے وہ بہت جنرلی ہماری پریکٹس میں ہیلپ کرتا ہے, جس کا مطلب ہے ہماری فائن موٹر موومنٹس, جیسے ہم نے اگر بٹن بند کرنا ہو اپنا تو اس میں پیرائٹل لوب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پھر آکسیپیٹل لوب ہے جو ہماری ویژن میں ہیلپ کرتا ہے. تو جن لوگوں کو آکسیپیٹل لوب میں لیجن ہو جاتی ہے, کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو اس میں ویژول ڈسٹربنسز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور جو ہمارا ٹیمپرل لوب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ ٹیمپرل لوب کو ڈائسیکٹ کر دیں, اس کو اٹھا لیں, تو اس کے اندر ایک اسٹرکچر ملے گا جس کو ہپو کیمپس کہتے ہیں. اور وہ ہپو کیمپس ہماری میموری اور ہماری لینگویج میں ہیلپ کرتا ہے. اور آپ سب نے ایک ڈیزیز کے بارے میں سنا ہوگا, الزائمرز ڈیزیز, اس میں یہ والا ریجن افیکٹ ہوتا ہے, اس لیے میموری ڈکلائن ہونی شروع ہو جاتی ہے, لینگویج امپیئر ہو جاتی ہے. تو اور اب جو مین بات ہے لینگویج کی, اس میں ہم نیورولوجیکل ٹرمز میں جب بات کریں تو جو ہماری لینگویج ہے اس کا مطلب ہے ہماری اسپوکن لینگویج, ہماری ریڈنگ اور رائٹنگ, جو سب بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو لینگویج ایریا ہے وہ 3 لوبس کور کرتے ہیں, فرنٹل, پیرائٹل اور ٹیمپرل. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بتانی کہ 2 ایریاز ہوتے ہیں لینگویج کے, ایک ہوتا ہے بروکرز ایریا اور ایک ورنکز ایریا. جو میں بول رہی ہوں وہ میرا بروکرز ایریا مجھے ہیلپ کر رہا ہے بولنے میں, اور جو آپ سارے مجھے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں آپ ورنکز ایریا یوز کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ورنکز ایریا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے, اور بروکرز مجھے بولنے میں. لیکن ظاہر ہے جو میں بول رہی ہوں مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے میں کیا بول رہی ہوں, ورنہ میں فضول بول رہی ہوں گی. اس لیے میں دونوں اس وقت میں اپنے دونوں یوز کر رہی ہوں, بروکرز اور ورنکز. لیکن آپ سب اس وقت اپنا ورنکز ایریا یوز کر رہے ہیں. جی اکثر عورتیں ایک ہی یوز کرتی ہیں. اس لیے اگر آپ نے کبھی کسی اسٹروک پیشنٹ کو دیکھا ہو کہ جس کے لینگویج ایریا افیکٹ ہوں, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, ان کے پاس ورڈز ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے لیکن ان کے منہ سے نکل نہیں رہے ہوتے, اس کو کہتے ہیں ایکسپریسو ڈسفیزیا. اور جب ورنکز ڈسفیزیا ان کو ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ کیا بول رہے ہیں, لیکن بولتے جائیں گے, لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو اس طرح اسٹروک بہت آج کل جو کامن جا رہا ہے, اس لیے میں چاہتی تھی ایگزامپل دے دوں کہ اس میں دونوں ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں, کہ کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے اور کچھ بول بھی نہیں سکتے. تو بس میں نے جنرلی جلدی سے انیٹمی بتا دیا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, مین کنٹرول ہے سارے. باقی سارے یہ بھی کہتے ہیں ساری بول بھی رہی ہوتی ہیں, ساری سن بھی رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک ہے ملٹی ٹاسک ہے. ہاں چلو آگے. حضور انشاءاللہ میں وقت پہ ہمیشہ قائم رہوں گی انشاءاللہ. حضور سائنٹسٹ نے اس کے لیے تمہیں وقت چاہیے تھا, علیحدہ پوری کلاس لگانی چاہیے تھی, آدھے گھنٹے کی کم از کم, کیونکہ سوال بھی نہیں کر سکتے. چلو تم جلدی سے ختم کرو پھر. حضور سائنٹسٹ نے دل میں تقریباً 40,000 نیورونز ڈسکور کیے ہیں. نیورونز دماغ میں صرف ملتے ہیں, لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ دل میں بھی ہیں, اور ان کو نیورائٹس کہتے ہیں. کئی لوگ اس کو لٹل برین ان دا ہارٹ بھی کہتے ہیں. یہ نیورونز دل کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر کر دماغ کو بھیجتے ہیں. حضور اگر آپ کہتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کر لیں کہ ابھی نیکسٹ ٹائم کر لیں کہ ابھی؟ میرا خیال نیکسٹ ٹائم کر لو, کافی ہے. اس کو پھر سارا اس کو جوڑنا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات سے کہ دل کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے. وہ انہوں نے کیا تھا, وہ ہمارے پاس بھی تھا, وہ تو دل بادشاہ ہوتا ہے. ہاں وہ اس کو سارے جو ایموشنز ہیں وہ دل پہ پہلے اثر کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں ابھی وقت لگ جائے گا, آدھا گھنٹہ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کلاس کب ہوگی پتہ نہیں, لیکن جب بھی ہوگی اس وقت بتا دینا. ٹھیک ہے حضور. اور ان کو کم از کم آدھا گھنٹہ دینا. ٹھیک ہے. سائنس کے سبجیکٹ اتنی جلدی نہیں ہو سکتے. اور پارلیمنٹ کو وزٹ 5 منٹ بیان کر دو جس نے کرنا ہے. کون ہے لائکا لبنا؟ السلام علیکم حضور. ہم ان کو بس چھوٹا کر کے بتا دیتے ہیں. ہاں چھوٹا سا کر کے بتا دو. حضور 8 فروری کو مورڈن اور پتنی کی جماعت کو انہوں نے بلایا تھا, ایم پی نے شیبون جو ہے. ہاں شیبون نے بلایا تھا, جون مسیح موعود منانا تھا. جی ادھر گئے تھے. سارا پولیٹیکل تھا سب کچھ. ہاں ٹھیک ہے. نہیں تو مطلب کہ بہت اچھا الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس رہا تھا. آئے تھے تو انہوں نے ہمیں کھانا دیا تھا, مطلب کہ سموسے اور مٹھائی دی تھی. وہ تو جماعت والوں نے بھیجے تھے بنا کے. تو پھر اچھا اس کے بعد انہوں نے ہمیں 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر کے پھر ایک گروپ کی مطلب انہوں نے مطلب کہ امام صاحب اور میر صاحب نے تھوڑی سی تقریر کی تھی, اور پھر اس کے بعد مطلب کہ جو ایم پیز تھے اور ان کے تھے ڈیلیٹریز انہوں نے بھی کی تھی. تو پھر ان کے بعد مطلب انہوں نے ٹھو بھی دی تھی اس کے بعد. تو پھر اس کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر بھی گئی تھی, ہال میں جی سیشن میں گئی تھی, دیکھا تھا. جی پارلیمنٹ سیشن میں تھا یا خالی ہال دیکھ کے آ گئے تھا؟
ग्राउंड में 4 तकरीबन लोग थे, बस 4 बैठे थे, तो वो बातें कर रहे थे। असेंबली में इन सेशन थी ना पार्लियामेंट? जी, वो शाम को हालांकि 9 बज गए थे, मगर वो तो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो थोड़ी देर सुनने की कोशिश की थी, मगर फिर बोल हो गए। आती नहीं समझ वैसे। हाँ तो फिर लोग ना बता देती आपको। बता दो जल्दी से। हाँ जी हजूर, उन्होंने हमारा टूर भी कराया था हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो वो वेस्टमिनिस्टर हॉल भी हमें दिखाया था, तो उन्होंने बताया था कि ये हॉल वो जगह दिखाई थी जहाँ जहाँ वो बादशाह को उन्होंने शहजादे को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जिसने कहा था मैं हाउस ऑफ कॉमन के सामने नहीं झुकूंगा, वहाँ उसको कत्ल किया था, फांसी दी थी या मारा था, वो नहीं जगह दिखाई? हाँ जी, वो मुझे लगता है कि वो क्वीन को आने नहीं देते हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहते हैं कि जो किंग्स चार्ल्स फर्स्ट था वो नहीं आया, तो एक दफ़ा बुलाया था ना जब एक बार शहजादे को यहाँ सजा मिली थी ना। अच्छा जी, वो नहीं बताया था उन्होंने। नहीं बताया, चलो फिर जी। पर वो क्वीन को हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं आने देते, क्योंकि कहते हैं कि जो किंग चार्ल्स फर्स्ट था वो अंदर आया था, दाखिल हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उसने कहा था कि मैंने 5 पार्लियामेंट मेंबर्स को अरेस्ट करना है क्योंकि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बातें की हैं, तो पर वो तो दौड़ गए 5 लोग। पर इस हेनरी जो किंग चार्ल्स था उसके आने की वजह से मलका नहीं अंदर आ सकती हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उन्होंने वेस्टमिनिस्टर हॉल भी दिखाया था और बताया था कि हेनरी VIII वो हॉल बहुत खेलों के लिए यूज़ करता था, और जब वो आग के बाद जब रिफर्बिश कर रहे थे वो हॉल, तो उनको ऊपर छत में से एक पुराना सा टेनिस गेंद मिला था जो बताता था कि वो टेनिस खेलता था वहाँ पे, और उन्हें बस बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन्स का दिखाया था। अच्छा हो गया, चलो फिर अस्सलाम वालेकुम।